محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. جتنے الگ الگ لوگ بیٹھے ہیں آگے آ کر کے مل گئی بیٹھے بعد میں پیچھے آنے والے لوگ کو جگہ نہیں اور آگے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ایمان والوں کو آپس میں رہن سہن کا طریقہ کہ اس طریقے سے ایمان والوں کو آپس میں رہنا چاہیے, کن چیزوں میں آپس میں ہاتھ بٹانے چاہیے, ان چیزوں کو لے کر کے یعنی یہ کہا جائے کہ اجتماعیت بھی کسی چیز کا نام ہے, اسی اجتماعیت کو قرآن کریم میں بتایا جاتا ہے. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ شعائر اسلام کہ اسلام کی نشانیاں, ان چیزوں کا تحفظ, اس کا حفاظت کرنا, اس کی بقا وہ باقی اس طریقے سے یعنی پچھلی نسلوں سے وہ چیز ہم تک آئی, اب وہ ہماری اگلی نسلوں تک بھی صحیح طریقے سے پہنچ جائے اور اسی طور طریقے سے کہ جس طور پر پچھلے لوگوں نے ان اعمال کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کر کے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا, تو وہ چیز جو ہے وہ ہم تک جو ہے کسی طریقے سے منتقل ہوئی ہے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے امت مسلمہ پوری اجتماعیت کے ساتھ ان چیزوں کے بقا اور اس کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں, اور اسی طریقے سے وہ چیزیں اور وہ شعائر اسلام اور اسلام کی نشانیاں اور یہ سارے اعمال یعنی پورا کا پورا دین جس طریقے سے امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, امانت کے طور پر اسی طریقے سے یہ دین امانت کے طور پر جو ہے ہماری اگلی نسلوں تک پہنچ جائے. ہماری اگلی نسلیں اس بات کو پہچاننے لگے, رب ذوالجلال کا خوف ان کے دلوں کے اندر آ جائے, ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسا چاہا جا رہا ہے اس طور پر وہ محبت ان کے دلوں کے اندر منتقل ہو جائے. دوستو یقیناً یہ بات بہت ضروری ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کھانا پکانا اور اس طریقے سے کمانا اور یہ سارے دنیاوی ضرورت کو پورا کرنا, یہ ہم جو سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا. در حقیقت ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑی خیانت اگر ہوگی, بہت بڑی خیانت ہوگی کہ اگر ہم اس بات کو, اس امانت کو امانت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی امانت ہے کہ اسے ہم امانت سمجھیں. اور یہ ہمارے بچے یہ ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمیں یہ ضرور ایک ماں کا پیار ہے, ایک باپ کا پیار ہے. پچھلے زمانوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. کون سا باپ ایسا ہوگا جو جس نے جو ہے سڑکوں پر نکل کر کے اپنے بچوں کو کھلایا ہوگا؟ یہ اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اب جو ہے اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھا جانے لگا ہے, لیکن دوستوں کو حقیقت اگر دیکھا جائے کہ وہ بچوں سے جو پیار ہے ان کی عمروں کے اعتبار سے الگ الگ طریقے سے بدلتا رہتا ہے. ان کے تربیت کے زمانے میں آپ انہیں ڈھیل رہیں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے یہ آپ کو نقصان دے. آپ ان کی کسی بات کو نہیں کاٹ رہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آگے اس بات کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو تیار کر رہنا ہوگا کہ جب بڑا ہوگا کہ جب یہ اپنی ضد پر آئے گا, اسے معلوم ہے ہمارے باپ باپ اسے منع نہیں کر سکتے, تو کسی ایسی بات پر وہ اڑ گیا جو آپ پورا نہیں کر سکتے, یا تو آپ کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کرے گا یا پھر بچہ غلط قدم اٹھائے گا. ان دونوں چیزوں کو دوستوں کو سمجھنا ہوگا. اس لیے جس طریقے سے سارا دین امانت ہے, اسی دین کی امانت داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینداری پر لے کر کے آئے.
تاکہ کسی مسئلے کے اوپر ایک غلط قدم نہ اٹھائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا عمل نہ کر بیٹھے۔ دینداری یہاں اس لیے ضروری ہے، جس طریقے سے دین امانت ہے، یہ پورا شعائر اسلام ہمارے لیے امانت ہے، اسی طریقے سے ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے امانت ہے۔ اولادیں اگر غلط قدم اٹھائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ دوستوں، ہمارا رابطہ اس اکیلے کا نقصان نہیں ہوا، وہ باپ یوں سمجھتا ہے میرے ایک اولاد چلی گئی، وہ ماں یوں سمجھتی ہے میرے ایک اولاد چلی گئی، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے امت مسلمہ کا سر جو ہے دوستوں وہ شرم سے جھک گیا۔ یہ پوری قوم کی امانت تھی، آپ کے بچے صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ پوری قوم کی امانت ہے۔ کل کو جب یہ غلط قدم اٹھائیں گے پوری قوم کو کہا نہیں ہے، پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کے لیے پوری قوم کا جو ہے سر شرم سے جھکے گا کہ ہماری قوم کا، ہمارے ایمان والے لوگوں سے ایسا کام دوستوں ہوا۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ پورا کا پورا دین دوستوں کا امانت ہے، اس امانت داری کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ضروری ہے کہ سارا جس طریقے سے ہم پورا وقت جو ہے اپنے کاروبار میں دیتے ہیں، اپنے دوستوں احباب میں دیتے ہیں، اپنے بچوں میں، اپنی اولادوں میں بھی دے دیں، اپنی اولادوں کو لے کر کے بیٹھے کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے، وہ اپنے دماغ سے کیا چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے دماغی چھوٹے سے دماغ کو کیا سوچتے ہیں، کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو ہم سے کہیں گے، ہم اپنی باتوں کو ان سے، جس سے اس بات کا پتہ چلے گا ان کی سوچ کہاں تک پہنچی ہے، پھر اس کی سوچ کو لے کر کے کہ اس کو دین کی طرف اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو جو ہے پھیرنا ہے۔ یہ ساری باتوں کو ہم سنیں گے تب تو معلوم ہوگا، باپ کو معلوم ہی نہیں ہے بیٹا کب گھر میں آتا ہے، بیٹا کو یہ بات گھر میں کب آتا ہے، پھر تو یہ اپنی باتوں کو اس سے کب کہے گا، یہ اپنی بات کو اس سے کب کہے گا۔ ایسا دوستوں کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سارا دین اس طریقے سے ہمارا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس طریقے سے ہم تک دوستوں کو پہنچا ہے، یہ بہت بڑی امانت داری ہوگی، اور اس میں دوستوں ہمارا بہت بڑا جو خیر کا معاملہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کسی اور تک نہیں پہنچا سکتے، تو ہمارے بچے تو ہمارے اپنے کون ہیں، ہمارا اپنا لہو اس میں ہے، ہماری اپنی اولادیں، ہمارا اپنی جو یہ ہوتا ہے ہماری پہچان ہے، اس پہچان تک ہم اپنا دین نہیں رہ سکے تو دوستوں ہمارے وجود کا فائدہ کیا ہوا؟ امت مسلمہ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ کھائیں کمائیں اور اس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ کہ دیکھتے دیکھتے اتنا بڑا ہو گیا، شادی کی عمر ہوئی پتہ نہیں چلا، ایسا نہیں ہوتا ہے، باپ کی عمر الگ نہیں چل رہی ہے کہ اس کی عمر الگ چل رہی ہے، اس کی عمر الگ چل رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، دونوں کی صورت میں سارے سب کی عمریں ایک ساتھ چل رہی ہے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ قرآن کریم میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں کے اندر، اور رب الجلال کا خوف، یہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ وہی اللہ رب العزت والجلال کا خوف، خشیت الہی، یہی چیز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اعمال کو کھلا کر سکتی ہے، گناہوں سے اس کو دور کر سکتی ہے، اور جیسے یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے تو وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی دوستوں، بہت تیزی سے وقت بدلتا ہے، اور انسان کو تنزلی کی طرف آنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ہاں بننے میں وقت لگے گا لیکن بگڑنے میں وقت نہیں لگتا ہے، اس لیے جیسے ہی بتایا گیا کہ جن چیزوں کا دوسری جمعہ میں بات آئی ہے کہ یہ جو شاعر اسلام ہے، اسلام کی جو نشانیاں ہیں اس کی قدردانی، اور اس کے جن چیزوں کے لیے ان کا وجود ہوا ہے، اور جن چیزوں کے لیے وہ چیزیں جانی جاتی ہیں اس کا تحفظ، اس کا احترام، اس کی عظمت ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر اس کی عظمت کو، اس کا جو احترام نہیں کریں گے تو غیروں نے اس کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، غیر لوگوں سے آ کر کے اس کو عزت دینا یہ کب ہوا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خود ایمان والوں کو اس کا تحفظ رکھنا ضروری ہے، اس کے جو ہے اس کا احترام رکھنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے اپنے ورثہ ہے،
یہ سارے ایمان والوں کی وراثت ہے. اس میں اگر دوستوں اس کی بے احترامی ہم کریں گے، اس کو جو احترام کو مرکوز نہیں رکھیں گے، تو دوستوں غیروں کا کوئی ادارے داری نہیں. یہ ہمیں اس کی جو سارے معاملوں کو ہمیں اس کی بقا اس کو جو باقی رکھنا ہوگا. اور ہم اگر دوستوں اس کے اندر جو ہے اس کی عزت کو، اس کے احترام کو اگر جو مرکوز نہیں رکھیں گے، تو پھر ہماری اگلی نسلیں پھر کیا کریں گی؟ ہماری اگلی نسلیں ایمان والا تو یہی ہے کہ وہ اس زمانے کو لے کر کے اگلے زمانے کو ٹال لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہر معاملے کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ زمانہ اگر ایسا ہے تو آج کے بعد آنے والے 100 سال کے بعد امت مسلمہ کا حال کیا ہوگا. یہی تو وجہ تھی کہ بیت رضوان کے وقت میں جس درخت کا جو معاملہ تھا کہ آج اگر وہ لوگ یہاں پر جو نمازوں کو پڑھنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو آنے والے 100 سال کے اندر یہاں پر مسجد شروع ہو گئے. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ عبادت کا اور اس کو لوگ سجدہ اس کو پوچھنے لگیں گے. اس وجہ سے کیا ہوگا؟ اس درخت کو کٹوا دیا. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن آنے والی نسلیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھا کر کے اسی کو ضروری سمجھنے لگے. اور اسی طریقے سے بہت ساری اس طریقے سے باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا دور اندیش ایمان والا ہونا چاہیے. ہم لوگ دور اندیش ہیں ایسا نہیں ہے، سب کے سب دور اندیش ہیں، بڑے دور کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. باریک بینی جس کو کہا جاتا ہے، ہم سب باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں. دنیا کے معاملے کے اندر اور اسی طریقے سے تجارتی معاملات کے اندر اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے سماج کے معاملوں کو لے کر کے بڑی باریک بینی سے اور بڑی گہری یہ نظر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور بڑی بہترین رائے رکھتے ہیں. لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہمارے پاس ہے وہ امانت ہم سے کس طریقے سے ادا ہو، اس سے کبھی ہم نے باریک بینی سے دیکھا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے. اس طرح قرآن کریم کا ہے کہ خیر کے کاموں کے اندر اور تقوی نیکی کے کاموں کے اندر اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں. اور اس کی اگلی والی آیت یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ یہ گناہوں کے کاموں کے اندر، فساد کے کاموں کے اندر جو ہے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا تعاون گناہ کے کاموں میں نہ کریں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ گناہ کے کاموں میں اور اس طریقے سے آپس ایک دوسرے کی دشمنیوں کے اندر اور ایک دوسرے کے فساد کے اندر ایسا ہی ہے. اور خیر کے کاموں میں ہم دوسروں کو نیچے کرنا کس طریقے سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایک ایمان والے کی یہ علامت نہیں ہونی چاہیے. ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ اسے تقویٰ میں، اسے جو ہے بھلائی کے کاموں میں جتنا وہ آگے بڑھے اسے آگے بڑھانا چاہیے. بلکہ کس طریقے سے وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اس کے دلوں کے اندر آئے، اس بات کو پیدا کرنا رسول کو ضروری ہے. اور آگے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، خوب ڈرو. رب ذوالجلال کا خوف بہت بڑی جو ہے دولت ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے گناہوں سے دور بھی رکھے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت آئے گی تو عبادتوں کے اندر جان پیدا ہوگی. یہ دونوں چیزوں کو دلوں کے اندر کس طریقے سے پیدا ہو، جس طریقے سے یہ پیدا ہو رہی ہے دوستوں امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو پڑھ لیا اور اس طریقے سے ہمارا کام پورا ہو گیا. اس کو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری آگے آنے والی نسلیں بھی ہمارے لیے امانت ہے. یہ ساری عبادتوں کا کرنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت، یہ دین کو امانت سمجھ کر کے ہم تک پہنچایا ہے. اور اس کے پیچھے کتنے سارے لوگوں کی زندگیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو رسول یہ دین پہنچائے. اور ہم یہ سمجھیں کہ ہماری کمائی اور ہمارا جو ہے کاروبار اور ہمارے یہ ساری چیزیں کس طریقے سے دنیا ہماری بچ جائے. دنیا کسی کی نہیں بچی ہے اور یہ کہیں اس کو دنیا سے جانا ہوگا، لیکن جانے کے بعد بس نہیں ہوگا بلکہ زندگی کا حساب دینا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، حضرات صحابہ سامنے ہوں گے، اس وقت وہ سر شرم سے جھکے گا اور کوئی جواب نہیں ہوگا. کیا آنے والی نسلیں ہمارے لیے امانت تھی، ہماری اپنی اولادیں ہمارے
ہمارے لیے امانت تھی، ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ جو ہے اسلام کی ساری نشانیاں، کوئی نئی چیز ہم جو بنا کر کے اس کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پچھلے آنے والی جو چیزیں ہمارے پاس جو امانت کے طور پر ملی ہے اس کا احترام جو ہے محفوظ رکھنا، وہ اس کو تو ہم کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری اولادیں ہیں ان ہمارے اولادوں کو تربیت کے ساتھ، پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کس طریقے سے ہو، کیونکہ آج وہ بچے ہیں لیکن ہمیشہ یہ صحیح رہنے ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ بچے نہیں رہنے والے ہیں، کل کو جب ان کی شادیاں ہوں گی اور اسی طریقے سے پھر یہ بڑے ہوں گے، امت کے مبتلا بنیں گے، امت کے بڑے بنیں گے، پھر ان کے خیال، ان کو سوچ، ان کا دماغ انہوں نے بچپن سے پڑھایا نہیں ہے، بچپن کو چیزیں ان کو سکھائی نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے سن نہیں بلکہ ہمارے لیے چبھے گی، اور ایسی چبھے گی ہمارے لیے جو ہے بچنے کی جگہ نہیں ہوگی، کہاں چھوڑ کر کے جائیں؟ پھر وہ بچے ہمارے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے ہمیں وہ ساری چیزیں دوسروں کو سہنا ہوگا۔ ماں باپ کیا کہیں گے؟ اسے بچپن میں اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ بڑے ہو کر کے یہ سلا ہم کو ملا، یہ اتنا زیادہ پیار دیا، یہی نقصان ہوا، یہ اس وقت میں اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا چاہیے تھا، تاکہ بڑے ہو کر کے یہ ماں باپ کو سمجھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، دینداری کو سمجھے، یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے لوگوں کو ان کے حقوق ادا کر دیں، لیکن اتنا پیار دیا اور ایسا لاڈ پیار سے اسے بڑا کیا تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تربیت کے زمانے میں انہیں کچھ نہیں کہا، آج جب کچھ نہیں کہنے کی باری تھی تو کیا ہوا؟ آدھی نقصان دیا۔ نہیں تو بچوں کا حال ہے، بچیوں کا حال تو صرف اس سے زیادہ برا ہے۔ ہم سارے لوگوں کے لیے دوستوں کو ضروری ہے اپنے بچوں کی حفاظت، یہ جو ہے کہ یہ صرف ہمارے، جس نے کہا کہ ہماری اپنی اولادیں صرف ہماری اولادیں نہیں ہیں، یہ پورے قوم کی امانت ہے، پورے امت مسلمہ کی قوم یہ ساری کے ساری امانت ہے۔ ہم نئے لوگوں کو، ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انہیں جو اسلام کی دعوت دے سکے، اسلام کی حقانیت اور سچائی میں سمجھا سکے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف اور محبت ان کے دلوں میں ڈال کر کے وہ اسلام کے اندر آ جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ناکامی سے بچ کر کامیابی کو پانے والا بچ جائے۔ اس دور میں ہمارے اخلاق اس دور نہیں رہے، لیکن اسے حاصل کرنا کیا یہ ناممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور اسے ممکن کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے وقت دینا ہوگا، اور اسے سنجیدگی کے ساتھ اسے لیتے ہوئے اپنی زندگی میں جو اسے سب سے پہلے اتارنا ہوگا، اور اس کے بعد دوسروں اپنی اولادیں، کہ ہماری اولادیں غلط قدم نہ اٹھائیں، غیروں کی نظر نہ ہو جائے، اس بات کو دوسروں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہا جاتا کہ نہیں پڑھاؤ یا اسے کسی جگہ پر کام کے لیے نہ بھیجو، ایسا نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا ایک ان کے پیچھے ایک بہت بڑا کام ہے کہ اگر ہم ان چیز جگہ پر ہم بھیج رہے ہیں اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پورا جگہ بھیج رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو کیا کرنا ہوگا، کن ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا، اگر ہم اس کو نبھا سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ضرور بھیجیں، لیکن نہیں کر سکتے ہیں تو دوستوں کو ضرور ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ اگر تمہارے پاس پڑھائی نہیں ہوگی، تمہارے پاس جو اتنی یہ ڈگریاں نہیں ہیں، تو ہم آپ کو نوکری نہیں دے سکتے، ہم آپ کو کام نہیں دے سکتے۔ رب الجلال کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب دنیا میں بھیجا ہے، ہر ایک کو اس کا رزق لے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کو روٹی نہیں دے، اور اگر اس کے پاس اتنی ڈگریاں نہیں، اسے کھانے کو نہیں ملے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے رہنے والی چیزیں روئے زمین پر ہیں، ہر ایک کا کھانا ہمارے اوپر ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر کے، یہ سارے مخلوقات کا سردار ہو کر کے اللہ رب العزت والجلال سے اس کا جو بھروسہ جو کروا گیا۔ باقی انسانوں کو چھوڑ کر کے جتنے رب الجلال کے مخلوق ہیں، کون سی مخلوق ایسی ہے جو تمہارے کام پر جاتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اتنا ہے کہ رب الجلال انہیں بھوکے پیٹ واپس نہیں لاتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لو انکم
کما یرزق الطیر فإنهم تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم لوگ اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ کرو، اور ایسا بھروسہ کرنا جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اعتماد کرنے کا جو حق ہے، ایسا اعتماد کرو تو اللہ رب العزت والجلال تمہیں ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تو صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اپنے ذوالجلال کے اوپر بھروسہ اتنا، ایک اپنا سے اپنا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر کے کہ یہاں سے اتنی پڑھائی ہمارے لیے ضروری ہے، اتنی ڈگریاں ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچیوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اور ان کا ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے نہیں گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوستوں کا آنکھ میں رہیں گے، ان کے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت سے ہم کھیل رہے ہیں۔ اس بات کو دوستوں کو سمجھنا ہوگا، جانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی نگرانی، اس کے پیچھے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، وہ ساری چیزیں اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم بھیجیں، ورنہ دوستوں کوئی سوال نہیں ہے۔ ہمارے بچیاں جو ایمان کے اوپر باقی رہے، ان کی خاتمہ جو ایمان کے ساتھ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس حال میں جائے وہ ایمان والے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ تم جو ہے اگر اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤ گے بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہو جائے گا، بلکہ یوں کہا ہے کہ اگر تمہارے بچوں کے اندر دینداری نہیں آئی، ایک ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ کیا ہوا؟ دینداری کا سکھانا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آئے امام صاحب کے پاس بیٹھے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے بچوں کا یہ معاملہ ہے، ہم کس طریقے اس کو قابو میں لائیں۔ اس کی یہ جو ہے یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کس طریقے سے رب الجلال کا خوف آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے، گھروں کے اندر وقت پر ان کی نمازیں مکمل ہو رہی ہو، اور اسی طریقے سے جو تسبیحات پوری ہو رہی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو۔ ان چیزوں کو دوستوں کو گھروں کے اندر جب پورا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کر کے یہ ایسا نہیں کہ ایک دن میں صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے بچوں کے لیے وقت دینا ہوگا۔ بچوں کے پاس بیٹھے ان کا دماغ میں کیا چل رہا ہے، کہاں کی وہ سوچتے ہیں، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ سوچتے ہیں، وہ ساری چیزیں دوستوں ہمارے جب سامنے آئے گی تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جانا کہ یہ کچھ لوگوں کا کام، ارے کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے، ساری قوم کا کام ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا درد بنا ہے اس نے۔ آپ کو ایک مثال دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان فرما دیا، اور مردوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مردوں میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہاں مجھے اب کامیابی مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو میں نے پا لیا، میں جاؤں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں۔ نہیں، اس پہلے جن کا ایمان لانے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں ایمان ابھی عطا ہوا ہے، گھر پر نہیں بیٹھے، چین سے نہیں بیٹھے، پورے دن جا کر کے مکہ مکرمہ میں محنت کی، اور شام ہوتے ہوتے 6 لوگوں کو ایسے لے کر کے آئے جو عشرے مبشرہ میں سے ہوئے، 6 لوگوں کو ایمان میں ایسے لوگوں کو داخل کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اس میں سے 6 لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلے دن کی محنت تھی، باقی پوری زندگی کیا کیا۔ دوستوں یہ جو ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ اس کے جو ہے اس کے پیشانی پر بل آئے گا، اس کے جو ہے دلوں کے اندر فکر آئے گی، لیکن فکر کس بات کے لیے آئے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کس طریقے سے دنیا کے اندر عام اور عام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے، یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک وقت انہوں نے کہا علی مسجدین وانا ہے، ارے دین میں کسی طرح کی کوئی کمی آ جائے اور ابوبکر جیسا انسان زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی طرح کی کوئی کمی کے آنے کو برداشت نہیں کیا۔
اب اس بات کو ہماری اپنی زندگیوں سے ہم جوڑ دیں کہ کوئی آئے، یہ تو بہت دور ہو گئی بات، ہمارے اپنے ایمان والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، فرمانبرداری کے اندر کتنے ہیں، اس کو خود آپ نے یہ پیمانہ دوسروں کا قیامت کے اندر دبے گا تو ہمیں نقصان دے دے گا۔ اس سے پہلے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو خود ابھی نام دیں۔ یہ ہمارے لیے زندگی کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، اور ان بڑوں کے لیے کہ اپنے آپ کے اوپر بھی رحم کرنا ہے، اپنے بچوں کے اوپر رحم کرنا ہے، اپنی اولادوں کے اوپر دوسروں کو رحم کرنا ہے۔ کل کو اگر دوسروں بغیر دین سیکھے، بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ماں باپ کا احترام، مسجد کا احترام، یہ ساری چیزیں دور، بلکہ لوگ انگلیاں اٹھانے والے بن جائیں گے دین کے اوپر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے بنیں گے۔ ان چیزوں کی دوستوں حفاظت اسی کے اندر ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے، یہ سارا دنیا نہیں ہے، ساری کمائی ایسا نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ دینی تقاضے بھی ہیں، دینی معاملات بھی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، بہت بڑی امانت ہمارے پاس ہے، اگر اس کے اندر دوستی کو خیانت ہوئی تو ہماری پکڑ کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو امانت سمجھے، یہ کہاں جا رہے ہیں اور اس طریقے سے کس سے ان کا ملنا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو غلط قدم اٹھائے۔ معاملہ اس لیے ضروری ہے، اب سب لوگ سمجھدار ہو، لیکن ان باتوں کو، اپنی اولادوں کو، صرف اپنی اولاد کے ہاں یہ ہماری اولادیں ہیں، یہ جہاں جائے جس طریقے سے جائے ہمارے اپنی مرضی سے جائے نہیں، بلکہ جب وہ کل کو یہ غلط قدم اٹھائیں گے پوری قوم کا سر شرم سے جھکے گا۔ اس میں کہا جاتا ہے یہ پوری قوم کی امانت ہے، ہماری اولادیں پورے قوم کی امانت ہے، اور اسے امانت داری سمجھتے ہوئے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اولادیں ہمارے جنت کی باغوں کے اندر جو پھلے پھولے ہیں، یہ کس طریقے سے ہوا اس کے لیے ہمیں اس موقع جو دوسروں کو تربیت کرنی ہوگی۔ گھروں کے اندر تعلیم کو ضروری ہے، فضائل اعمال آتی ہے، گھر کے اندر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، کم سے کم ایک دن نہیں ہوگا، لیکن ایک دن 2 دن 3 دن، اور دھیرے دھیرے روز آنے کا معمول بنے گا، اور یہ آہستہ جو دلوں کے اندر کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر آئے گی، رب الجلال کا خوف آئے گا، اور غیر محسوس طریقے سے دنیا اور اس کی محبت دلوں سے نکلے گی۔ اور خاص طور پر جب اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے جب اس کتاب کو ہم سنیں گے، اس کا ایک الگ اثر ہوگا۔ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس کا معاملات ہمارے گھروں کے اندر پورے ہونے چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی امانت ہمارے پاس ہے، ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ جس کی زندگی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اس نے بہت بڑے خیر کا معاملہ جو ہے یہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس نے بہت بڑی خیر کو پا لیا۔ لیکن اگر اسی زندگی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کر پایا، ناراض ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ کا خسارہ ہوگا۔ اسی ہمیشہ کی خسارے سے بچنے کے لیے یہ سارے طریقے دوسروں کو بتائے جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم بھی جو ہے جہنم کی، قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ یہ ہمارے اولادیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے امانت ہے، اس امانت داری کو دوسروں کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا